السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں ہوں خباب سجاد۔ کچھ پرابلم تھیں، ایک تو طبیعت کی ناسازی اور کچھ چیزیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی ریکارڈنگ نہیں کر سکے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلسل کوشش کریں گے، کیونکہ آگے بھی میرے کچھ مصروفیات کے دن ہیں، لیکن اس میں کوشش کروں گا کہ میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کراؤں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ خراب ہیں اور سب لوگ پریشان ہیں۔ انزائٹی ڈپریشن کی ایک فضا قائم ہوئی بھی پورے پاکستان پہ، بلکہ پوری دنیا میں، جو کہ ہمیں نظر آیا ہے خاص طور پہ عامر لیاقت مرحوم کے روپ میں بھی، خاص طور پہ کہ اسے کہتے ہیں ناگہانی موت۔ وہ شدید ترین انزائٹی ڈپریشن میں تھے وجوہات اس کی بے شمار تھیں۔ ان کے اپنا طریقہ کار زندگی جو تھا، اللہ نے ان کو بڑا فہم اور اقتدار دیا، عزت دی، شہرت دی، پیسہ دیا، بس وہ کس طرح رہ گئے یہ نہیں پتہ۔ اس کو اگر ہم لوگ اپنی نظر سے دیکھیں تو اس کا ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ انہیں نظر بد لگ گئی، کہ نظر بد جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کی بے شمار اموات جو ہیں وہ نظر بد سے ہوں گی۔ آئے دن لوگ اس کا خود بھی شکار رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا سا اس کا شکار ہوں۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں تو، اور دعا ضرور کریں عامر لیاقت صاحب، یہ ہمارا حق ہے۔ حق اس لیے ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو آپ تعظیماً کھڑے بھی ہو گئے اور آپ اس جنازے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے چلے بھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو صحابہ کرام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ تھا۔ تو آپ نے کہا یار میں انسانیت کے ناطے، ایز اے انسانیت جسے کہتے ہیں، اخلاص کہتے ہیں، اس کے لیے چلا، اس کے لیے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، وہ یہودی تھا۔ یہ نبی علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا جو ہم لوگ بھول چکے ہیں۔ کل میں ایک مولوی صاحب کی یوٹیوب پہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کریں گے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے، مسلمان تھا، اگر اس سے کوئی شرکیہ، وہ انہوں نے کہا کہ یہ شرکیہ باتیں کرتے تھے یا علی مدد کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا، لیکن ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ذاتیات سے تعلق تھا، اور اس کا جواب دے وہ اللہ کو ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ اس نے اس بات کی توبہ کر لی ہو، کسی بھی وقت کسی بھی نماز میں اس نے رو کے اللہ سے مانگ لیا ہو، یا دکھی دل سے کہ اللہ جو میں نے کیا مجھے معاف کر دے، اللہ اس چیز پہ قادر ہے۔ مثلا کہ ہم لوگ اس حد تک گر گئے ہیں کہ بخشش کی دعا کے لیے بھی منع کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا را نبی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اہل بیت کی پڑھیں، صحابہ ایسا نہیں کرا کسی نے بھی۔ تو بس پتہ نہیں کہاں سے یہ آ جاتی ہیں چیزیں۔ آپ ضرور ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی گناہ غلطیوں کو معاف کرے، جو بھی کچھ ہوا ہے وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس ہیں، اور انشاءاللہ وہ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کسی پہ عذاب دینے کے لیے کبھی بھی نہیں چڑھتا، وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ہمیں کیا پتہ کس ٹائم پہ، ہو سکتا ہے وقت نظام میں انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی اور اللہ نے قبول کر لی ہو سکتا ہے کہ وہ گاڑی میں بیٹھے جا رہے ہیں اور کہہ دیا اللہ میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دی۔ کسی کے پاس اس چیز کا سرٹیفکیٹ ہے، اس چیز کا بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ انہوں نے معاف نہیں کیا ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت جسے کہ میں کہتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو ہم کیوں ایسی مایوسی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا انسان تھا۔ آج کل کون نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی۔ زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا۔ اگر غلطیاں نہیں ہوں گی تو توبہ کا دروازہ کیسے ہوگا؟ توبہ اور اللہ کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اب یہ کہہ دینا کہ وہ شرکی الفاظ بولتا تھا، وہ جو بھی بولتا تھا، پھر اس کا ذاتی ہم اس کے لیے دعائے خیر کریں گے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھا۔ ان چیزوں میں مت جائیں، ان کے لیے جو بھی فاتحہ خوانی کر سکتے ہیں، پسند ہیں یا نہیں ہیں، آپ کا یہ حق ہے ایز اے مسلم، سب کے لیے دعا کرا کریں، سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کے اور سورۃ الاخلاص پڑھ کے، کہ اللہ تعالیٰ سب مومنین کی، مسلمانوں کی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اور اپنے آس پاس ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے، انزائٹی میں ہے، اس کو حوصلہ دیں، اس سے کہیں اللہ تعالیٰ بہتری کر دے گا، اور اللہ بہتری کر دے گا انشاءاللہ۔ جو حالات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں ایک زمانہ یہ تھا کہ چینی میرے خیال ہے 1 روپیہ مہنگی ہوئی تھی تو لوگوں نے ایوب صاحب کو کتا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب اس ٹائم چینی 100 روپے کی سب خرید رہے ہیں۔ تو حالات اس طرح بدلتے رہیں اور بدلتے رہیں گے، اور اللہ بس ہمیں ان میں سروائیو کرنے کی توفیق دے، اور سروائیو کرنے کی توفیق جو اللہ دے گا وہ اپنے ذکر سے دے گا۔
جو میرا ایک موقف ہے کہ اپنے اللہ کے ذکر کو بڑھا دیں، اذکار کو بڑھا دیں، لوگوں کی مدد کریں بجائے ایک سے کہ کوئی کریں، اور اس ٹائم پہ اپنے آپ کو کفایت شاری کی طرف تھوڑا سا لے کے جائیں. فضول گاڑیاں نہ چلائیں جس سے پٹرول اسراف ہو. گھر کی لائٹوں کا تھوڑا سا انتظام کریں کہ بچوں کو کم سے کم، ایک تو انرجی سیونگ ہو جائے گی، ملک پاکستان کی بہتری آئے گی اس میں، اور لوگوں پہ بل نہیں پڑیں گے. اور ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوں. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں خیر و برکت کے لیے ان کو پڑھیں، اور سب کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں. آپ مت سوچیں، وہ فیصلہ رب العالمین کا ہے. دیکھیں کئی حدیثوں سے ایسے آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوچھا صحابہ نے ہم کون سے عمل سے جائیں گے جنت میں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کے فضل سے. ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا میں بھی. تو پھر کدھر گئی ساری عبادات، ساری نمازیں، ساویر روزے؟ فضل، اللہ سے فضل مانگیں. اور فضل جو ہے نا وہ مل کے رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے پیسے میں خیر و برکت مانگیں، اللہ سے فضل مانگیں، اور پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے خصوصاً دعا کر دیا کریں. رات کو بیٹھے ہوئے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بہت بڑی لمبی داڑیاں رکھی ہوئیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. سب کے لیے دعا کریں، اور کسی کے لیے یہ مت کہیں پلیز کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور عافیت کے ساتھ کرے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے بیریا ٹاؤن میں ایک ڈاکو آیا، آج سے 15-20 دن پہلے کی بات ہے. تو آپ یقین کریں کہ وہ بھاگا تو پیچھے سے جس دکاندار کو لوٹا اس کے پاس پستول تھی اور اس کو گولیاں لگ گئیں. میں نے وہ کلپ خود دیکھے ہیں. اس میں وہ لڑکا مرتے وقت زور زور سے پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب بتائیں آپ کیا کہیں گے اس کو؟ اس کے کلمے کو دیکھنا چاہیے نا، اس کی چوری کو نہیں دیکھنا چاہیے. پتہ نہیں کس مشکل میں آیا تھا ڈکیتی مارنے، اس کی بچی کا دودھ نہیں تھا، کس پریشانی میں تھا، اور گولیاں کھا لیں. لیکن میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ زور زور سے کلمہ پڑھا تھا، اور وہ لڑکا وہیں پہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے، آفات و بلیات سے آپ کو، مجھے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو بچائے. اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم. اللہ حافظ.